وہ آج کی جو عمران خان صاحب سے منسوب جو ایک خبر ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ مشاورت کر کے بھوک ہڑتال کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اس پہ علی محمد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ سننے چلتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کے معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے وکلاء اور اپنے جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ اچھا، میں ذرا پہلے محمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر حکومت کی طرف آتی ہوں۔ محمد صاحب ذرا بتائیے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر خان صاحب نے بانی چیئرمین نے جو ہے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے، یا یہ جو آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک جس کو حکومت ایک دھمکی کے طور پہ لے رہی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کو بہت سیریسلی رہنا چاہیے۔ عمران خان وہ شخص ہے کہ جو اپنے بتائی ہوئی اگر ایک بات کر لے تو وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور وہ اس پہ کھڑا رہے گا اور بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو اس جگہ سے واپس کرنا۔ اب وجوہات کیا ہیں؟ ایک اگر آپ وجہ دیکھیں کہ جس لحاظ سے جو عمران خان کو اپنی ذات سے زیادہ جو ان کے ساتھ جو پولیٹیکل جو باقی پرزنرز ہیں، خاص طور پہ فیمیلز، ان کی بہت فکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو لوگ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں CRPC 4971، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہو، 16 سال سے کم عمر کا بچہ ہو اور یا کوئی بیمار شخص ہو، تو اگر وہ کسی بھی کیس میں اس کے اوپر یا وہ حوالات میں ہو بیکاز آف اے کیس، یا پھر وہ کسی کنوکشن کے بعد ایک کیس کے اندر ہو، ان کو اجازت ہے اگر وہ اپنے کیسز پہ انفلوئنس نہیں کر سکتے تو ان کو بیل دینا ٹھیک بات ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ نمبر 2، جس طریقے سے ان کے کیسز ڈیلے کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے اوپر غلط کیسز کیے جا رہے ہیں، 6 سال بعد عدت وغیرہ، سب غلط چیزیں یہ ہے۔ لیکن اس سے ایک بہت بڑی بات جو ہو رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جینوئنلی ایک تشویش کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے وہ پہلے تھا چاہے وہ آج، اگر پہلے غلط ہو آج جسٹیفائی بھی نہیں ہو سکتا، کہ اس وقت اگر ہم دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، وہ جس طریقے سے کیسز کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں چیف جسٹس صاحب نے بھی عمران خان کے اوپر پرسنلی ان کے اوپر وہ کیا تھا کہ کیس کیا تھا، یا کوئی کہا تھا کہ ان کو وہ کر لے، ان کے اور ان کی مسز نے بھی عمران خان کے اوپر جو ڈائریکٹ میرے خیال میں ان کا جو ریفرنس ہے اس میں جو کہ کیس آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھجوایا تھا اور بعد میں آپ کی حکومت نے کہا ہم نے تو نہیں بھجوایا تھا، کسی کے کہنے پہ بھجوایا تھا، اس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ اس کے ریفرنس پہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن نمبر 2، یہ جو جس وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے نا، جس وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے، جینوئنلی کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری چیف جسٹس صاحب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، جب سارے پاکستان کے تحریک انصاف کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو ایک جج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لے۔ نمبر 2، دیکھیں اگر ہم نے اس ملک کو پولیٹیکلی وائبل بنانا ہے، تو اگر ہم ماضی میں جو غلط ہو رہا تھا اگر ہم وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم اور زیادہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اس وقت یہ کرنا چاہیے۔ اور جو APC ہے، مسئلہ یہ ہے نا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، I agree with you 100%۔ 10 سیکنڈ I agree with you۔ مسئلہ لیکن یہ ہے کہ جب بھی حکومت میں کوئی پارٹی ہوتی ہے نا، تو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، مستفید ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پر جو ہیں وہ الزامات لگے تھے، ان کے ڈیفینس میں آپ کو یاد ہے اس وقت چیف جسٹس آگے تھے، ساتھ بٹھا لیا تھا ان کو، بجائے اس کے کہ بینچ سے وہ ریکیوز کرتے۔ Having said that, I understand your point۔ ٹھیک ہے، اگر انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تو کچھ چیزیں جو پوری ہونی چاہیے۔ اب مجھے ذرا اجازت دیجیے، میں ذرا بلال کیانی صاحب کی طرف جاؤں۔ 10 سیکنڈ ایک آخری بات۔ دیکھیے میرا حکومت کو یہ مشورہ ہوگا، اگر یہ APC کر رہے ہیں، میرا ان کو سنسیئر مشورہ یہ ہوگا کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کو شامل کریں۔ چلیں، یہ آپ کا مشورہ آ گیا، حکومت کی طرف چلتے ہیں۔ بلال کیانی صاحب، یک کے بعد دیگرے آپ کی جو ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو ہے وہ سبکی ہو رہی ہے۔ کانگریس والا معاملہ دیکھ لیں، اس کے بعد UN میں جو ہوا وہ دیکھ لیں۔ Having said that، اس کے بعد
یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے چاہے آپ اس کو دھمکی کہیں، جو دھمکی آ رہی ہے بھوک ہڑتال پر جانے کی، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی؟ بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس پلینگ ٹو دا گیلری، وہ ہیڈ لائنز کے لیے کر رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی، بٹ اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی اسپیشلی ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا نیڈ آف دی آر؟ دس ول پوز اے گریو چیلنج ٹو یور گورنمنٹ. جی دیکھیے ماریہ صاحبہ، پہلے تو بیکاز وہ کافی باریاں گزر گئیں تو مجھے ذرا ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ریگارڈنگ عزم استحکام. ایک دو باتیں ہوئی. دیکھیے یہ بات ہوئی جو دونوں آپ کے اور گیسٹ ہیں، مشترکہ طور پہ دو تین باتیں ہوئی تو میں ان کو جوائنٹلی ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک یہ بات ہوئی کہ جی اچانک بتایا گیا یا ہم نے سننے میں آیا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آئی اسٹل ریکال کہ جس دن یہ اس کے پر سوال اٹھا اس دن پرائم منسٹر آفس کی طرف سے آفیشیل ایک پریس ریلیز نکلی جس پہ واضح طور پہ یہ بات کی گئی، اور یہ دونوں باتیں کی گئیں کہ ایک یہ ایگزسٹنگ، یہ نئے آپریشنز نہیں، ایگزسٹنگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو مزید اس ایفرٹ کو رینیو کرنا ہے اور انٹینسیفائی کرنا ہے، اور جہاں پہ اس میں کمی ہے یا بہتری لانے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے گا. دوسری جو بات ہمایوں صاحب مومن صاحب نے کی کہ یہ ملٹی پرونگ ملٹی فیسٹڈ ہونی چاہیے، یہ بات بھی اس میں ایڈریس تھی کہ یقیناً یہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کائنیٹک آپریشنز، اس میں کوئی ڈسپلیسمنٹ آف آپولیشنز نہیں ایکسپیکٹڈ، اور یہ ملٹی فیسٹڈ اور ایک اپروچ کے تحت ہی آپریشنز ہوں گے. دوسری بات ہمایوں صاحب نے، میں نے جو سنا وہ یہ بات یہ سنی کہ جی پچھلے 20-25 سالوں میں اس طرح کے آپریشن کہیں کوئی سکسیسفل نہیں ہوئے. تو ایسی بات میں تو جی کیٹیگورکلی اس کو ایڈریس کر کے ڈینائی کرنا چاہوں گا اور کریکٹ کرنا چاہوں گا. بلکہ رد الفساد و ضرب عزم اور کراچی کا بھی کلین اپ آپریشن ور سکسیسفل آپریشنز. اس کے بعد یہ میں یقیناً کہنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ضرب عزم و رد الفساد کے بعد اس طرح کی چیز وہ ویکیوم پھر سے کریٹ ہونے دیا، نہ صرف ہونے دیا بلکہ یہ سیٹلمنٹ یا ری سیٹلمنٹ کی صورت کے آڑ میں اس آج وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ پھر سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے. تو اس لیے ان آپریشنز کو اس کا بلیم نہیں جانا چاہیے. آپریشنز themselves the military operations were successful. تیسری بات یہ کہ اب آپ عمران خان صاحب والی بات پہ آ جائے. دیکھیے one man cannot hold this whole system hostage and cannot continue with this attention seeking behavior. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ اگر صحیح رویہ نہیں ہو رہا in your cases تو آپ نے کیا، ہمارے پاس ریسنٹ مثالیں موجود ہیں، کیا نواز شریف صاحب نے کبھی اس طرح کی بات کی تھی؟ کیا شہباز شریف نے کبھی اس طرح کی بات کی؟ ان لوگوں نے استقامت کے ساتھ اپنی جیل کاٹی. اب آج آپ کو، اور علی محمد صاحب کی جو کلپ ہے اس کی سب سے اچھی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب اپنے کیسز کے بارے میں عندیہ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا جماعت کے بارے میں، میرے کارکنان کے بارے میں، نے اپنے بارے میں بات کی کہ میرے کیسز کے اندر کیونکہ ناانصافی مجھے لگ رہی ہے تو میں بھوک ہڑتال کروں گا. تو دس از اے سیلفش مائنڈ سیٹ دیٹ وی ہیو سین ٹائم اینڈ ٹائم اگین، اینڈ اف ہی وانٹس ٹو کنٹینیو ود دس ہی کین کنٹینیو. میرا نہیں خیال جی کوئی اس کی ریمیفیکیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مگر دیکھیے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اس طرح بلیک میل کریں گے سسٹم کو تو یو ہیو ناٹ بین الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ بفور، یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ اگین. ایک بات میں ضرور ہمایوں مومن صاحب کی ریلیٹیولی لائٹر نوٹ ایڈریس کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ کوئی بات کر جائیں تو اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں. وہ تو ایسا شخص ہے جو پرائڈ کے ساتھ کہتا تھا کہ میں بڑی خوشی سے یو ٹرنز لیتا ہوں. یو ٹرن لینا ایک لیڈرشپ کی نشانی ہے. اور میں اس کی صرف آپ کو ایک مثال دے دوں گا. مارچ یا اپریل 2022 میں کہہ رہے تھے باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی. چند ماہ بعد باجوہ صاحب کے ساتھ ہی پھر میٹنگ کر رہے تھے اور باجوہ صاحب کی ایڈوائس کے اوپر پھر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی اور اس کا اعتراف خود آ کے ٹی وی پہ کیا. تو اس لیے بات پہ وہ ڈٹنے والے کوئی نہیں ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ایک نئی بات چھوڑی ہے یا علی محمد صاحب نے چھوڑی ہے. ایک بات ہے آج ٹاک شو کی زینت بن گئی ہے، جس طرح کی اٹینشن ان کو چاہیے وہ ان کو مل رہی ہے.